8 تاریخ کو ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، بلکہ ہمارے ساتھ نہیں، قوم کے ساتھ زیادتی ہوئی. وہ آپ کے مسلسل احتجاج چل رہے ہیں، تقریباً پچھلے 2 سالوں سے چل رہے ہیں، تو کچھ حاصل ہوا ہے؟ یہ سارا کچھ جو ہے یہ فرسٹریشن کی طرف جاتا ہے، تو اس میں حالات نارملائز نہیں ہو سکتے. یہ آپ صوبائی گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں یا وفاقی حکومت کے حوالے سے؟ ہم سے کوئی تجویز نہیں مانگی جاتی، ہم سے کوئی پوچھا نہیں جاتا. کل جیسے واقعہ ہوا اسلام آباد میں اور اس میں کئی قیمتی جانیں ضائع ہوئی، پنجاب کا ایک بہت بڑا ایونٹ تھا پسند، جس پہ کروڑوں شاید اربوں روپے انہوں نے خرچ کیے، انویسٹ کیے. انہوں نے اس سوگ میں اپنے پروگرام منسوخ کیے. ظاہر ہے اس پہ نقصان بھی ہوا ہے، سوسائٹی کو بھی نقصان ہوا ہے اور فائنینشلی بھی نقصان ہوا ہے، پھر بھی انہوں نے اس کو سٹاپ کر دیا. تو پی ٹی آئی اس میں یکجہتی کا مظاہرہ نہیں کر سکتی تھی؟ میں پہلے بھی گورنمنٹس میں رہا ہوں، ایسی سچویشن کبھی پیدا نہیں ہوئی، لیکن اب اس لیے پیدا ہو رہی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں عمیر خان آباد اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم این اے اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شہزادہ محمد مشتاق خان صاحب. کل پی ٹی آئی نے 8 فروری کے حوالے سے احتجاج کی کال دی ہے، اس حوالے سے بات کریں گے اور جو موجودہ صورتحال ہے اس حوالے سے بھی سر کی رائے لیں گے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. یہ بتائیں کہ یہ جو 8 فروری کا احتجاج ہے، پی ٹی آئی نے جو کال دی ہے، یہ احتجاج کیسے ہو رہا ہے؟ اس میں کوئی ریلیاں ہوں گی، کوئی جلسے ہوں گے، یا کوئی مطلب کیا ہو رہا ہے؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہمیں. سب سے پہلے تو جی میں کل کا جو حادثہ ہوا اس کے بارے میں کہوں گا کہ وہ ایک بڑا المناک قسم کا حادثہ ہوا ہے، جس پہ ساری قوم دکھی ہے، ہم سارے پریشان ہیں، اور کچھ کافی ڈیتھس ہو گئی ہیں، کافی لوگ زخمی ہیں. خدا بند کریم پاکستان پہ مہربانی کرے، ہم سب لوگوں پہ مہربانی کرے، اور ہمیں دلی ہمدردی ہے ان لوگوں کے ساتھ، اور جو زخمی ہیں خدا بند کریم انہیں جلد از جلد صحتیاب فرمائے. تو اب آپ سر یہ جو 8 فروری کا جو احتجاج ہے پی ٹی آئی کا، اس کا بتائیں کہ کیا رائے عمل ہے پی ٹی آئی کا، اور مانسہرہ میں آپ لوگوں کا کیا یہاں پہ ہے رائے عمل؟ دیکھیں جی، جب ہر طرف سے بندش ہو جاتی ہے، اپنے رائے کا اظہار کرنے پہ پابندی ہوتی ہے، اور کچھ پارٹیز کو دیوار سے لگا دیا جاتا ہے، تو وہ پھر ان کے پاس راستہ ہی کوئی نہیں رہتا سوائے احتجاج کے. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کا نتیجہ ہے کہ پروٹیسٹ ہوتے ہیں، آئے روز پروٹیسٹ ہوتے ہیں. ہم لوگ اپنے لیڈر کو دیکھتے ہیں، جاتے ہیں اڈیالہ، وہاں پہ بھی ہمیں موقع نہیں ملتا. اسی طرح ان کی صحت سے متعلق کافی تشویش ہے پارٹی کو، فیملی کو، وہ بھی ابھی تک اس کا کوئی حل نظر نہیں آیا. حالانکہ کہ ابھی تک تو ان کی جو رپورٹس ہیں وہ بھی ان کی فیملی کو نہیں فراہم کی گئی. تو اس لیے یہ، اور جو یہ الیکشن چوری ہوئے، آپ کو بھی بڑی اچھی طرح سے پتہ ہے کہ جن لوگوں نے کوئی خود ویجیلنس کی یا خود اپنے آپ کو بچا لیا وہ بچ کے، ورنہ تو 180 سیٹیں جیتی ہوئی تھی پاکستان تحریک انصاف، اور وہ اب نتیجہ اس کا دیکھیں، جنہوں نے ووٹ لیے وہ باہر بیٹھے، جنہوں نے ووٹ نہیں لیے وہ اندر بیٹھے ہیں. تو اس الیکشن سے متعلق نہ صرف پی ٹی آئی بلکہ آپ دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی آ گیا، چکزئی صاحب بھی فیلڈ میں آ گئے ہیں. تو یہ اس سلسلے میں یہ احتجاج ہے، اور اس کا آپ دیکھیں کہ پارٹی نے بڑا فراخ دلانہ پالیسی اپنائی ہے کہ ہم ایک پروٹیسٹ کریں گے جو کہ پرامن ہوگا. ہم اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروائیں گے جس میں کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوگی، کوئی وائلنس نہیں ہوگا، کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی. تو صرف یہ ہے کہ ہم اس بات کی نشاندہی کریں گے جو 8 تاریخ کو ہوا. شٹر ڈاؤن پر یہ جان شٹر ڈاؤن، اور وہ بھی یہ کہا گیا ہے کہ کسی سے جبر نہیں ہوگا، زیادتی نہیں ہوگی، بلکہ لوگ خود اپنی رائے کا اظہار اس طرح سے کریں گے جو 8 تاریخ کو ہوا اس کے خلاف پروٹیسٹ کریں گے، اور کوئی زور زبردستی کسی پہ نہیں ہوگی. پی ٹی آئی کو ہم دیکھتے ہیں تو تقریباً وہ 2011-12 سے اب تک
وہ ہمیشہ میدان میں رہی ہے، چاہے انہوں نے جلسے کی ہیں یا احتجاج کی ہیں، وہ فرنٹ فٹ پہ وہ ہوتے تھے. تو ابھی کے یہ جو احتجاج ہے یہ ان کی جو ماضی کے احتجاجوں سے بہت مختلف ہے. یعنی کہاں وہ فرنٹ فٹ پہ جا کے کھیلنا اور کہاں بھی اپنے گھروں میں بیٹھ کے احتجاج کریں. تو یہ اتنا پیراڈائم شفٹ کیسے آ گیا اور اس کو آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی، ملکی حالات کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے. یہ ضرور ہم بتائیں گے کہ 8 تاریخ کو ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، بلکہ ہمارے ساتھ نہیں، قوم کے ساتھ زیادتی ہوئی، ملک کے ساتھ زیادتی ہوئی، نظام کے ساتھ زیادتی ہوئی. وہ ہم ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں، ہم اس پہ سائلنٹ نہیں رہنا چاہتے، اپنی پروٹیسٹ سامنے لانا چاہتے ہیں. لیکن اب ملکی حالات کا بھی جو تقاضا ہوتا ہے، وہ بھی جو محب وطن پارٹیاں ہوتی ہیں، سینسیبل پارٹیاں ہوتی ہیں، وہ بھی وہ اس پہ سوچتی ہیں. تو اس موقع پہ ہم نے یہی بہتر سمجھا کہ ہم ایک چیز ریکارڈ پہ لائیں گے، اس پہ پروٹیسٹ کریں گے. اس کی سے اختلاف رکھتے ہیں ہم. اب الیکشن کمیشن ہے، ہم اس پہ ایگری نہیں کرتے. ابھی تک الیکشن کمیشن کے بارے میں کچھ نہیں ہو سکا. تو آئندہ کے لیے بھی یہ اسی قسم کا نظام نہ بنے جو ابھی بنا ہوا ہے. اچھا سر، آپ خود تو سینئر پولیٹیشین ہیں، بلکہ پولیٹیشین ہوتا ہے چاہے وہ ارلی کیریئر ہو یا سینئر ہو، اور وہ کچھ حاصل کرتا ہے کسی بھی ان کے جو کام ہوتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو آپ کے مسلسل احتجاج چل رہے ہیں، تقریباً پچھلے 2 سالوں سے چل رہے ہیں، تو کچھ حاصل ہوا ہے، کچھ فرق پڑا ہے؟ میں سمجھتا ہوں جی، ضروری نہیں ہے کہ یہ جلد سے جلد حاصل ہو. ایک شعور پیدا کیا جاتا ہے، لوگوں کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے، لوگوں کو یہ اویئرنیس دی جاتی ہے کہ اس قسم کا نظام جو ہے ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. اب ٹھیک ہے، ہم اپوزیشن میں اس وقت، ہم اسمبلی میں ہیں. آپ دیکھیں پہلے یہ روایات نہیں تھی جو اب قائم ہو چکی ہیں. کہ میں خود لیڈر آف دا اپوزیشن رہا ہوں KPK میں، اسی طرح میں کئی وزارتوں میں بھی رہا ہوں. لیکن ایسے کبھی نہیں تھا کہ آپ اپوزیشن کو اسمبلی کے اندر بھی دیوار سے لگا دیں، کیونکہ نمائندے جو ہوتے ہیں وہ تو عوام کا ووٹ لے کے جاتے ہیں. اگر انہیں کوئی ملکی ترقی میں ہاتھ بٹانے کا کچھ کام ملتا ہے تو اس میں وہ اپنے لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں، اپنی کانسٹیچوئنسی کے لیے کام کرتے ہیں، اپنے عوام کے لیے کام کرتے ہیں. لیکن آپ یہی رویہ دیکھ لیں کہ جو اپوزیشن کے ہم ممبران ہیں، جو PTI سے تعلق رکھتے ہیں، خاص کر ہمارا تو کوئی علاقے میں جائز کام بھی نہیں دیا جاتا، ہمارا تو کوئی ڈیولپمنٹ کا بھی کوئی بجٹ ہمیں نہیں دیا جاتا، ہم سے کوئی تجویز نہیں مانگی جاتی، ہم سے کوئی پوچھا نہیں جاتا. وہ بات یہ نہیں ہوتی کہ ہم کس پارٹی سے ہیں، بات اصل ہوتی ہے کانسٹیچوئنٹس کی. جو لوگ آپ کو ووٹ آگے دے کے آگے بھیجتے ہیں، ایک پروگرام کے تحت دیتے ہیں. تو حکومت کو یکساں سلوک رکھنا چاہیے ممبران کے ساتھ. میں اپوزیشن میں رہا ہوں، پہلے بھی رہا ہوں، لیکن اس طرح سے نہیں تھا. ہماری ایک دوسرے سے میٹنگز بھی ہوتی تھیں، ڈیولپمنٹ پروگرام ڈسکس کیے جاتے تھے اور علاقے کو اس کا حق دیا جاتا تھا. لیکن ابھی نہیں، ابھی انہوں نے اپنے کچھ لوگ پکڑے ہوئے ہیں جو منتخب نہیں بھی ہیں اور ان کو آگے کیے ہوئے ہیں. وہ اناؤنسمنٹس کر رہے ہیں، وہ علاقے میں پھر رہے ہیں، وہ علاقے کی فضا خراب کر رہے ہیں. تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ فرسٹریشن کی طرف جاتا ہے. تو اس میں حالات نارملائز نہیں ہو سکتے. یہ آپ صوبائی گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں یا وفاقی حکومت کے بارے سے؟ نہیں، ایک ٹرینڈ تو وفاقی حکومت نے شروع کیا ہے نا. نہیں، اگر وفاقی حکومت کوئی ترقیاتی بجٹ نہیں دے رہی ہے پوزیشن کو، تو کیا صوبائی حکومت کام کر رہی ہے صوبے میں؟ دیکھیں، صوبائی حکومت جو اس دفعہ کے تو یہ ایکسٹرا آرڈنری حالات ہیں نا جی، کہ صوبائی حکومت بھی بڑی باتوں میں ہینڈی کیپڈ ہے، کیونکہ مرکز کا بڑا رول ہوتا ہے چیزوں میں. آپ کی جو NFC ایوارڈ ہے یا آپ کے جو صوبوں کا حصہ ہوتا ہے یا جو مرکزی ڈپارٹمنٹس صوبوں میں آپریٹ کرتے ہیں، تو وہ بالکل تیلی ماں جیسا سلوک کرتے ہیں، ہماری گورنمنٹ کے راستے میں ہرڈلز پیدا کرتے ہیں
ان کو ان کا حق بروقت نہیں دیا جاتا. اس لیے آپ دیکھیں سفر کرتی ہیں پھر گورنمنٹس، پھر گورنمنٹ ہی سفر نہیں کرتی، ساتھ اس صوبے کے عوام بھی سفر کرتے ہیں. جیسے یہ فضا ہے کہ پنجاب میں بہت کام ہو رہا ہے اور ان کی بیوروکریسی بہتر ہو گئی ہے، گورننس بہتر ہو گئی ہے. میرے خیال سے گورننس کا تعلق تو NFC سے نہیں ہے، وہ تو نیچے کی ارینجمنٹ اور مینجمنٹ ہوتی ہے. تو وہاں پہ کام ہو رہے اور KB کے بارے میں عام تاثر یہ ہے کہ بھئی یہ سارے لوگ جو حکومت ہے یا رہنما ہے بس وہ ایک ہی کام کے پیچھے لگیں گے، خان کو رہا کریں. گورننس ساری پیچھے ہے، بیوروکریسی کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. تو اس کا بھی مطلب NFC سے کوئی تعلق ہے؟ نہیں آپ ٹھیک کہتے ہیں، NFC سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ڈیولپمنٹ کا تعلق جو ہے وہ NFC ایوارڈ سے ہے، صوبوں کے محصل ہیں جو انہیں ملنے ہیں اس سے ہے. اب آپ دیکھیں نا پنجاب میں ہم نے خود تو اسے وہ نہیں کیا، لیکن ہم صرف سن رہے ہیں کہ وہاں گورننس اچھی ہو رہی ہے، فلاں ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. یہ ساری چیزیں وسائل کے ساتھ تو تعلق رکھتی ہیں. گورننس بھی افیکٹ ہوتی ہے جب وسائل کی کمی ہوتی ہے یا کچھ چیز آپ پوری نہیں کر سکتے کہیں پہ. اب اس میں آپ نے چیف منسٹر کو بھی سنا ہوگا، اپنے اور ذمہ دار لوگوں کو بھی PTI کے سنا ہوگا کہ پنجاب کو مرکز سے بھی بے تحاشا فنڈنگ ہو رہی ہے، بے تحاشا سپورٹ ہو رہا ہے، ادارے بھی اسے سپورٹ کر رہے ہیں، اور ہمارے صوبے کو بالکل اگنور کیا ہوا ہے. ہمارا صوبہ اپنے وسائل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ گورننس جس طرح آپ کہتے ہیں کہ NFC سے جڑی ہوئی نہیں ہوتی، یہ ٹھیک ہے. میں پہلے بھی گورنمنٹس میں رہا ہوں، ایسی سچویشن کبھی پیدا نہیں ہوئی، لیکن اب اس لیے پیدا ہو رہی ہے کہ آپ کے وسائل ہی بند ہوں تو آپ گورننس کیسے بہتر کریں گے. گورننس کے دفاتر چلتے ہیں، ٹرانسپورٹ چلتی ہے، گورنمنٹ کے اخراجات ہوتے ہیں، تو اس میں کمی واقع ہوتی ہے، تنخواہیں دینی ہوتی ہے، ناٹ ڈیولپمنٹل بجٹ ہوتا ہے، ڈیولپمنٹل ہوتا ہے، تو وہ سارا کچھ افیکٹ ہوتا ہے اس سے. اچھا PTI نے جو 8 فروری کا احتجاج اناؤنس کیا ہے، ظاہر ہے ان کا ایک آئینی حق بھی ہے اور وہ منع کر بھی سکتے ہیں، لیکن کل جیسے واقعہ ہوا اسلام آباد میں اور اس میں کئی قیمتی جانیں ضائع ہوئی. پنجاب کا ایک بہت بڑا ایونٹ تھا بسنت، جس پہ کروڑوں شاید اربوں روپے انہوں نے خرچ کیے، انویسٹ کیے. پھر سندھ میں ان کا کچھ فیسٹیول تھے انٹرٹینمنٹ کے، انہوں نے اس سوگ میں اپنے پروگرام منسوخ کیے. ظاہر ہے اس پہ نقصان بھی ہوا ہے، سوسائٹی کو بھی نقصان ہوا ہے اور فائنینشلی بھی نقصان ہوا ہے، پھر بھی انہوں نے اس کو سٹاپ کر دیا. تو PTI اس میں یکجہتی کا مظاہرہ نہیں کر سکتی تھی کہ ہم بھی بیٹھ جائیں؟ بعد میں بھی احتجاج تو ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس وقت ہم ایک قوم ایک آواز ہوتے. دیکھیے آپ کا سوال ٹھیک ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے. ہماری بھی طرف دو رائے ہیں اس بات پہ کہ یہ ہونا چاہیے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک پروٹیسٹ ہے، کوئی فیسٹیول نہیں ہے. یہ پروٹیسٹ کس لیے ہے؟ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ مس مینجمنٹ ہو رہی ہے، مس گورننس ہو رہی ہے، ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، لوگوں کو بند کیا جا رہا ہے، لوگوں کو چھیڑا جا رہا ہے، لوگوں کو سہولت نہیں دی جا رہی، غربت، ننگ اور افلاس منہ چڑھا رہے ہیں. تو یہ پروٹیسٹ تو ایک صرف اس لیے نہیں ہے کہ یہ ایک پارٹی کی اس پہ، یہ پاکستان کی عوام کے لیے پروٹیسٹ ہے. یہ فیسٹیول میں اور اس میں فرق ہے. اگر یہ فیسٹیول ہوتا تو پھر یقیناً انہیں بند کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ پروٹیسٹ ہے اور انہی باتوں کے خلاف ہے. ان مسائل کے حل کے لیے بھی ایک پروٹیسٹ ہے جی. اس میں دہشت گردی کے خلاف ہے، مس مینجمنٹ کے اور مس گورننس کے خلاف ہے. تو یہ جب موازنہ کرتے ہیں اس بات کا کہ انہوں نے وہ کال آف کر دیا، تو وہ انہوں نے ایک خوشی کی بات کال آف کی ہے، ایک پلیزنٹری ہے، ایک فیسٹیول ہے، انجوائمنٹ ہے. لیکن یہاں تو زیادتی ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، اور یہ عوام کے لیے. اچھا محمود اجک سعید صاحب جب سے اپوزیشن لیڈر بنے ہیں، ظاہر ہے وہ خود ایک بہت سینئر پولیٹیشین ہیں، تو اس کے بعد کچھ فیصلوں میں تھوڑی سی لچک نظر آ رہی ہے.
وزیر اعظم کی ملاقات بھی ہوئی ہے، کور کمانڈر سے وہ میٹنگ میں آئے تھے، اور پھر ایک جنازے میں ان کی شرکت بھی ہوئی ہے. پشاور کے ایک جرنلسٹ ہیں لحاظ علی صاحب، بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کچھ 2-4 کو بتائی گئی ہیں کہ آپ ان باتوں پہ تھوڑا کمپرومائز کریں تو ہم آپ کی ملاقات بھی کرا دیں گے رمضان کے پہلے ہفتے تک یا 10 دنوں تک. تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ بہتری کے آثار آ رہے ہیں، اور اس بہتری کے آثار کی ایک وجہ اچکزئی صاحب کی یہ پوزیشن لیڈر بننا بھی ہے؟ دیکھیں یہ کچھ باتیں تو ایسی ہیں جو ہونی بھی چاہیے میرے خیال میں، کہ وزیر اعظم صاحب نے بھی ملاقات کی، میٹنگ کی، یہ اچھی بات ہے. ہمارے چیف منسٹر نے اپنے صوبے کا کیس وہاں پہ پیش کیا، وہاں پہ اس پہ بات چیت ہوئی. اسی طرح جس طرح اچکزئی صاحب آپ نے کہا، وہ ایک سیزن پولیٹیشین ہے، اور خان نے بھی یہ کہا ہے کہ ان کی بات جو ہے، جو بھی وہ فیصلہ کریں گے وہ فائنل ہوگا، ہم نے اس کو فالو کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں ان کے تجربے کی بنا پہ، ان کی سوچ سمجھ جو ہے، وہ کوئی ایسی صحیح فیصلے کریں گے جن میں کہ خان بھی باہر آئیں اور ہمارے جو باقی دیگر مسائل ہیں وہ بھی حل ہوں. تو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. امید تو ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ویسے اچکزئی صاحب جو فیصلہ کریں گے تو تمام جو پارٹی کے رہنما ہیں وہ اس کو مانیں گے؟ دیکھیں خان صاحب کا پارٹی میں خان صاحب کی بات جو ہے وہ اسے بڑا وزن دیا جاتا ہے اور وہ فیصلہ کن ہوتی ہے. تو اب ان کا بھی حکم ہے اور انہوں نے ان پہ اعتماد کیا ہے، تو اس لیے ہم بھی ان پہ اعتماد کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ جو فیصلہ کریں گے وہ بھی وہ فیصلہ کریں گے جو کہ پارٹی کے مفاد میں ہوگا، خان صاحب کے رہائی میں معاونت ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں یہ ٹھیک فیصلہ ہے. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. مشتاق صاحب خان کی جو رائے تھی اور گفتگو تھی اس پہ آپ کی کیا رائے ہے وہ کمنٹ میں ضرور بتائیے. بہت شکریہ.